اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نبا فاؤنڈیشن کی جانب سے اسلامی جنگوں کے سلسلے میں ایک سیریز شروع ہوئی ہے کہ جس کا عنوان ہے اسلامی جنگیں کیوں اور کیسے۔ آپ کا اس پروگرام میں استقبال کرتے ہیں، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے کی جو بھی ہمارے ایپیسوڈ تھے اس میں جنگوں کے قوانین کے بارے میں، ان کے اصول و ضوابط کے بارے میں اور بہت ساری چیزوں کے بارے میں، مثلا فلسفہ جنگ کے بارے میں گفتگو ہوئی۔ پھر اس کے بعد ہم لوگ اصل جنگ کی طرف آئے کہ اسلام میں کون کون سی جنگیں ہوئیں، جنگیں کا معیار کیا تھا، اور ان جنگوں بعض کو جنگیں جنگ کیوں کہا جاتا ہے۔ یعنی جنگ اصل لفظ فارسی ہے یا عربی ہے تو غزوہ ہے۔ غزوہ میں بھی بعض میں رسول نے خود شرکت کی، بعض میں شرکت نہیں کی اور کسی دوسرے کو اپنا جانشین بنا کر بھیجا۔ جب ہم اصل جنگ کی طرف آئے تو اس میں سب سے پہلی جو اسلام کی جنگ ہے، جو غزوہ ہے، اس کا نام تھا بدر، کے جس کے سلسلے میں ہمارے مہمان نے آپ کے سامنے اس کے تمام اسپیکٹ کو بیان کیا اور اس کی حقیقت کو بیان کیا، اس کے نتائج اور کیا نتیجہ نکلا، کیا پیغام نکلا، اور آج بھی مسلمانوں کے لیے اس میں کیا پیغام ہے، ان تمام چیزوں کو آپ کے سامنے پیش کیا۔ انشاءاللہ آج اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، اور جو اسلام کی دوسری جنگ ہے جسے جنگ احد کہا جاتا ہے، ہم اس سلسلے میں گفتگو کریں گے اور مفید پوائنٹس آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے۔ اس سے پہلے کہ ان تمام چیزوں کو پیش کیا جائے، استقبال کرتے ہیں اپنے مہمان حجت الاسلام علی جناب مولانا ڈاکٹر سید فیاض محسن عابدی صاحب کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ بہت شکریہ، بہت مہربانی، آپ تشریف لائے اور اس سلسلے میں گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں کہ جو اسلامی جنگیں، اور ہمارا ٹاپک بھی یہی ہے کہ اسلامی جنگیں کیوں اور کیسے۔ بہت ساری چیزیں آپ نے بیان کی جو انشاءاللہ مفید رہی ہوں گی اور انفارمیٹیو گفتگو رہی آپ کی۔ آج ہم جنگ احد کے سلسلے میں گفتگو کریں گے کہ اصل یہ خود جنگ احد ہے کیا، کیوں ہوئی، کیا مقصد تھا، کیا ہدف تھا، ان تمام چیزوں کو گفتگو انشاءاللہ اپنے ناظرین اور ویورز کے لیے پیش کریں گے۔ سب سے پہلے کہ یہ خود جنگ ہوئی کہاں پر اور کس لیے، اس کا مقصد کیا تھا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حوصلہ افزائی کا شکریہ۔ سوال بہت اچھا ہے کہ اس جنگ ہوئی کہاں۔ یہ جنگ احد، یہ خود احد ایک جگہ کا نام ہے، البتہ احد در حقیقت پہاڑ ہے، ایک پہاڑی ہے۔ یہ مدینے سے تقریباً 6 کلومیٹر، 5.5-6 کلومیٹر دور واقع ہے۔ اس کا فاصلہ، البتہ اب آج کا زمانہ، شہر بڑے ہو گئے ہیں تو شہر کے اندر ہی آتا ہے، ورنہ اس زمانے میں شہر کے باہر ہوا کرتا تھا۔ اور یہ پورا ایک سلسلہ ہے پہاڑیوں کا۔ یہ احد جو ہے عہد سے لیا گیا ہے، عہد یعنی واحد، چونکہ سلسلہ ہے، پوری سیریز ہے پہاڑوں کی۔ ان پہاڑوں کے درمیان یہ پہاڑ اکیلا تھا، ان سیریز سے، اس لیے اسے احد کہا جاتا ہے، یعنی تنے تنہا وہاں پہ کھڑا ہے۔ ورنہ اور دوسرے پہاڑ تھے، کوہ عینین وغیرہ ہیں، جس کے اوپر ابھی آگے معلوم چلے گا آپ کو کہ رسول اللہ نے تیر اندازوں کو سوار کر رکھا تھا۔ خیر، تو یہ اس جگہ کی مناسبت سے وہاں پہ لشکر اسلام اور لشکر مشرکین یہ دونوں آپس میں روبرو ہوئے اور بالآخر ایک جنگ رونما ہوئی۔ اس کے پہلے کی اس جنگ کے سلسلے میں، اس غزوے کے سلسلے میں گفتگو کی جائے، مناسب یہ ہے کہ ایک فار ویو اس کا بیان کیا جائے۔ بے شک آپ کو یاد ہوگا کہ غزوہ بدر یا جنگ بدر 17 ماہ رمضان میں ہوئی تھی، ٹھیک، ایگزیکٹ 1 سال بعد۔ یہاں پہ تاریخ میں ذرا سا اختلاف ہے، کچھ تاریخیں 3 شوال بیان کرتی ہیں اور کچھ جو ہے وہ 15 شوال کہتی ہیں۔ تو تقریباً 1 سال بعد یہ جنگ یہیں احد کے مقام کے اوپر، میدان احد میں، احد کی پہاڑی کے دامن وادی ہوتی ہے، جی وادی میں یہ جنگ رونما ہوئی۔ لشکر مشرکین، ان کی تعداد 3000 تھی۔ 3000 میں 200 گھڑ سوار تھے، 700 زرہ پوش۔ یعنی 1 سال پہلے یہ 1000 تھے، 1 سال بعد یہ 3000 ہو گئے۔ اور تعداد بھی دیکھیے، 3000 اونٹ اپنے ساتھ لے کر کے آئے تھے، جتنے لوگ تھے اتنی اونٹ، 700 زرہ پوش تھے، 200 گھڑ سوار ان کے پاس تھے۔ ان میں سے لشکر اسلام میں کیا تھا؟ لشکر اسلام میں آغا میکسیمم تعداد جو ملتی ہے وہ 1000 کی ہے، اور جنگ کرنے والوں کی تعداد جو ہے وہ 700 ہے۔ اس سے کیا سمجھ میں آیا؟
بات یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ 300 آدمی بیچ سے ہاں چلے گئے, رخصت ہو گئے. اب ان 700 یا 1000 آدمی آپ انکلوڈ کیجئے پورا, تو ان 1000 میں سے تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک بھی گھوڑا نہیں تھا. کچھ مورخین نے کہا نہیں ایک گھوڑا تھا, وہ رسول اللہ. ایک کا ہونا نہ ہونا کوئی بہت اثر نہیں ہوگا. 200 گھوڑے تھے یا ایک بھی نہیں. ان کے پاس 700 زیرہ پوش تھے, یہاں پہ 100 زیرہ پوش. آپ دیکھیے کہ مقابلے میں ایک طرف کی لشکر دوسری طرف کی لشکر آپس میں کوئی ٹیلی نہیں کر رہے کسی اعتبار سے. 1/3 ہے یہاں پہ. جنگ بدر میں بھی 1/7 تھے, 1/3 تھے, یہاں بھی 1/3 ہیں. وہاں بھی 1000 میں 300 تھے, یہاں 3000 میں 1000 ہیں. 1000 لیکن جنگ کرنے والے تو اور کم ہو گئے. بیان کروں گا 300 کم ہو گئے, 700 نے جنگ کی. 700 نے جنگ کی. تو یہ ہوئے پرچم بردار لشکر, کمانڈر ان چیف جسے کہا جائے. اس طرف کا ابو سفیان تھا, اس طرف کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اور ایک اچھی چیز یہ کہ رسول اللہ نے اپنے لشکر کا, لشکر اسلام میں 3 نیزے منگوائے تھے, 3 پرچم منگوائے تھے اور 3 لوگوں کے حوالے کیا, جن میں سے ایک مولا کائنات امیر المومنین سلام اللہ علیہ تھے, جو مہاجرین کے لشکر کے کمانڈر تھے, اور ایک اویس قبیلے کا پرچم کسی کو دے رکھا تھا, نام ان لوگوں کے ہمارے فی الحال جناب حمزہ بھی تھے, حمزہ بھی تھے. اور یہیں پہ کہہ دوں اس بات کو کہ یہ جنگ 2 مرحلوں میں ہوئی ہے, 2 پارٹ میں ہوئی ہے. پارٹ فرسٹ اینڈ پارٹ سیکنڈ. پارٹ اے پارٹ بی. پارٹ اے میں لشکر اسلام فتح یاب ہوا ہے, فیوز ہوا ہے, کامیاب ہوا ہے. لیکن پارٹ بی میں لشکر اسلام یعنی فائنل جسے کہہ لیجیے, فائنل میں کامیاب نہیں ہوا, کوالیفائی نہیں کر پائے. کیا وجہ تھی انشاءاللہ اس کو بیان کیا جائے گا. یہ خود قرآن مجید میں کن آیات کے ذریعے سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ جنگ ہوئی اور اس کا نتیجہ نکلا؟ جی قرآن مجید میں مفسرین نے اس سلسلے میں بیان کیا ہے کہ سورہ آل عمران کی تقریباً 60-61 آیتیں کچھ ڈائریکٹ ریلیٹڈ ہیں اس جنگ سے, جنگ احد کو بیان کر رہی ہیں. کچھ جو ہیں وہ اپنی تفسیر کے اعتبار سے, اپنے بیک گراؤنڈ کے حساب سے, نزول کے اعتبار سے وہ ریلیٹڈ ہیں جنگ احد سے. البتہ یہ بھی رہنمائی کے لیے بتا دوں کہ آل عمران کی 120 نمبر کی آیت کے بعد جب پڑھنا شروع کیجیے گا تب آپ اپنے آپ کو جنگ احد کی وادی میں پائیں گے, بھی وہاں پہنچ گئے. شروع ہو گیا سلسلہ, یعنی اس قدر وہ ریلیونٹ ہے کہ لگ رہا ہے کہ. اب ایک چیز آپ نے پوچھی تھی اسٹارٹنگ میں ہی کہا تھا کہ علت وجہ کیا, کیا ریزن کیا تھا اس کے جو ہے ہونے کا. تو دیکھیے 1 سال بعد یہ جنگ ہو رہی ہے. 1 سال پہلے جو حادثہ ہوا, سب سے بڑی وجہ, سب سے بڑا ریزن یہی ہے کہ 1 سال پہلے میدان بدر میں جن لوگوں کو لشکر اسلام نے, جن کی ناک زمین پر رکھی تھی, اپنے آپ کو بہت سورما سمجھتے رسوا کیا تھا, بلکہ یہ کہوں کہ جن لوگوں کا سرتن سے جدا کر کے اسلام فتح یاب ہوا تھا, ان کے خاندان والے, ان کی آل اولاد, ان کے گھر والے 1 سال سے اندر ان کے بغض پل رہا تھا. وہ بغض, وہ حسد, وہ جلن, وہ انتقام کی یاد, انتقام کی یاد کی بدلہ لینا ہے, بدلہ لینا ہے, بدلہ ریونج صاحب. یہ بدلہ, یہ بدلے کی بھاونا جو ہوتی ہے نا, اس نے انسان کیا سے کیا کرواتی ہے, الٹے سیدھے سارے کام کرواتی. 1 سال یہ اسی میں جل رہے تھے 1 سال سے کہ ہم کو بدلہ لینا ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ مال دولت دھن جائیداد, پھر ان کے ذہن میں یہ بھی رہا ہوگا نا کہ ہمارا دین اور ہماری جو ہے وہ ہمارے آبا و اجداد ہمیشہ سے جنگجو رہے, جنگ کرتے آئے, اور ہماری تعداد بھی زیادہ تھی, ہمارے افراد زیادہ تھے, اسلحے زیادہ تھے, گھوڑ سوار زیادہ تھے. یہ 300 انہوں نے ہم کو ہرا دیا. تو اب بہرحال ان کو جو ہے اندر سے پشیمانی, شرمندگی سب ہو رہی ہوگی, جو اس بات کا ریزن بنی کہ 1 سال بعد جنگ کریں. 1 سال پوری یہ نہیں تھا کہ خالی اندر غصہ تھا, ایک نفرت تھی, ایک بدلے کی بھاونا تھی, ایسا نہیں تھا. یہ ساری چیزیں تھی, تیاریاں کر رہے تھے. جتنے بھی مال تجارہ ان کے ہوتے تھے, بزنس سے جو ان کو پروفٹ حاصل ہوتا تھا, ہر 1000 درہم پر 1 درہم اکٹھا, ہر 1000 دینار کے اوپر 1 دینار کنارے رکھا جاتا تھا جنگ کے نام سے.
کہ اب جب جنگ ہوگی یا اب جب مقابلے میں آئیں گے تو اس کے اخراجات، نتیجہ کہ تقریباً 2.5 لاکھ، جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے میں نے 2.5 سے 3 لاکھ دینار، بھائی آج کے زمانے میں 2.5-3 لاکھ دینار جو ہوتے ہیں سونے کے سکے ہوتے ہیں، تو 2.5-3 لاکھ دینار جو ہیں وہ جنگ کے نام سے کنارے رکھے گئے. اس کے علاوہ دوسرے قبیلے جو ان سے اٹیچ تھے، سرپرستی تھے، لوگوں سے بھی کبھی تلوار کی نوک کے اوپر، کبھی ہڑکا کر کے، ڈرا کر کے، دھمکا کر کے، کبھی پیار محبت سے ان سے بھی پیسے لیے ہیں، اناج لیا ہے، افراد لیے ہیں، ان سے اسلحے لیے ہوں گے، جانور لیے ہوں گے، سب کچھ ایوری تھنگ ان سے کلیکٹ کیا. تو پہلی وجہ کیا ہوگی؟ بدلہ لینا تھا، اپنے انتقام تھا پہلی والی جنگ کا. وہ جو نجس العین لوگ واصل جہنم ہوئے ہیں بدر کے میدان میں، ان کا بدلہ لینے کے لیے آئے تھے ان کے ورثاء. ایک چیز. دوسری چیز، مدینہ یہ سینٹر مسلمانوں کا اب ہے، پہلے مسلمانوں کا شہر نہیں ہوا کرتا تھا، یہودیوں کا ہوا کرتا تھا. اللہ جب پہنچے تب وہاں اسلام پہنچا. جی پہلے تو یہودی رہتے تھے، اور وہ مرکز تھا یہودیوں کا. اور یہودی بھی اسلام کے حامی اور مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے. قرآن بھی کہتا ہے ان کے سلسلے میں. جی اب یہودیوں نے جب یہ دیکھا کہ یار تو ہماری مرکزیت ختم ہو رہی ہے، محمد یہاں پہ آگے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوست احباب سب کو لے کر کے قوم قبیلہ یہیں چلے آئے، انہوں نے یہاں اپنے پورے بساط بچھا دیا ہے، ہمارا دین، ہمارا کلچر، ہماری سیاست، ہمارا اقتصاد، سب کچھ سب ڈسٹرائے ہو رہی، ختم ہو رہی، نابود ہو رہی دھیرے دھیرے. اب اس طرف مشرکین سے اختلاف ہو چکا تھا، جنگ بدر ہو چکی تھی، وہ تپے بیٹھے تھے، ان کو بدلہ لینا تھا. ان لوگوں نے یعنی مدینے چڑھانا شروع کیا. ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ بدلہ کیوں نہیں لیتے؟ پیسے کی کمی، پیسے ہم دے دیتے ہیں. افراد کی کمی، ہمارے افراد. نتیجہ یہ ہوا کہ قبیلہ اوس کے کم سے کم 50 لوگ جو رسول اللہ کے مخالف تھے، یہ یہودی لشکر جا کر کے مل گیا قریش سے، ان کے مشرکین کفار سے، ہاں مشرکین مکہ سے جا کر کے مل گیا، ان کے لشکر میں اٹیچ ہو گئے، شامل ہو گئے. تو ان کی اپنی مرکزیت ختم ہو رہی تھی. یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے مسلمان کو ادھر یعنی مسلمانان مدینہ، مہاجرین و انصار کو ان سے لڑا رہے تھے کہ لڑو آپ، یعنی دونوں طرف سے ان کا کام چل رہا تھا، دونوں طرف سے ان کی جو ہے یہ مسلمان کمزور ہو جائے گا. یہ اپنے آپ کو ثابت رکھو. آج بھی آغا آپ یہ اپلائی کر لیجیے، کیا ہے بلکہ شروع سے یہ کام کرتے چلے آئے مسلمانوں کو پیچھے سے چلتا ہے، چل رہا ہے، چلتا، اللہ جانے کب تک چلے گا. انشاءاللہ ایک دن ذلیل ختم ہوگا انشاءاللہ. تو یہ ہو گئی 2 وجہ. تیسری وجہ جو تھی جنگ کی، جنگ احد کی، اصل میں مشرکین مکہ بالاخره تاجر تو تھے، سب بڑے بزنس مین تھے، ان کے قافلے بہت بڑے بڑے ہوا کرتے تھے، پورے علاقے میں ان کا اثر تھا، یہ سکہ چلتا تھا، نام چلتا تھا بزنس میں. لیکن جب سے جنگ بدر ہوئی ہے، یا ان ادر ورڈز جب سے رسول اللہ نے ہجرت فرمائی ہے، تو ان کے لیے تجارت وہ جو اتنا آسان کام تھا وہ ذرا سا سخت ہونا شروع ہو گیا تھا، کیونکہ بالاخره قافلے کو روک لیتے تھے، تجاری قافلے کو، کاروان کو، ان کا مال ضبط کر لیتے تھے. لیکن جنگ بدر کے بعد سے جو کھلا دشمنی ہے نا، اب آمنے سامنے آ چکے ہیں، تو تجارت کے لیے جس طرح سے قریش مکہ، مشرکین مکہ اپنے گروپ کے ساتھ، دوسرے قبیلوں کے ساتھ انہوں نے ایگریمنٹ کر رکھا تھا کہ تم ہمارا ساتھ دو گے، ہمیں اپنے یہاں سے گزرنے دو گے، تو ہمیں یہ دو گے، ہم تمہیں فلاں چیز دیں گے. اسی طرح سے رسول اللہ اور لشکر اسلام یا مسلمانوں نے بھی کچھ قبائل سے ایگریمنٹ کر رکھا تھا. جنگ بدر کے بعد بہت سارے قبائل ایسے تھے جو رسول اللہ سے اٹیچ ہو گئے تھے، آ کر کے ایگریمنٹ ہوا تھا، ہم نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ کام کریں گے، آپ ہمارے سپورٹ کریں گے. تو اب جب سپورٹ ہوا تو مثلاً مشرکین کا تجارت کا قافلہ اس راستے سے جاتا تھا، اس راستے میں جو قبیلہ ہے وہ رسول اللہ کے حامی ہے، تو یہ انہیں ادھر سے جانے نہیں دیتا تھا. نتیجہ یہ ہوا کہ راستہ تنگ ہونے لگا مشرکین کے لیے. جب راستہ تنگ ہونے لگا تو ان کے بزنس کے اوپر اثر آ رہا تھا. اب یہ ان کے لیے نقصان دہ، ان کو اپنی اکنامیکل پوزیشن کو بچانا ہے، راہ تجارت کے راستے کو، یعنی وہ جو سینکشنز لگ رہے ہیں آج کی زبان میں کہا جائے، اقتصادی پابندیاں، سینکشنز جو لگے ہوئے تھے، ان سینکشنز کو توڑنا تھا.
اب سیکشنز توڑنے کے لیے ضروری تھا ان کے لیے کہ وہ آئے مسلمانوں کے ساتھ جنگ کریں. مسلمانوں کے اوپر اگر کامیاب ہو جاتے ہیں, مسلمانوں کو ختم کر دیتے ہیں, ہستی سے مٹا دیتے ہیں, تو راستہ کھلا ہوا ہے, تب ان کا اپنا ہے. اس بنیاد کے اوپر جنگ. اس کے پیچھے یعنی جو بیک گراؤنڈ ہے اس میں بھی تو کچھ پلاننگ چل رہی ہوگی, کچھ لوگ ہوں گے بالکل بغیر پلاننگ کوئی جنگ میں نہیں آتا ہے. جی, تو خود پلاننگ کیا رہی ہے اس کے بیک گراؤنڈ میں؟ جو وجوہات بیان کیے ہیں, جی جو ریزنز آپ نے بیان کیے ابھی, اس کے اندر بھی پلاننگ ہی پلاننگ ہے, بغیر پلاننگ کے وجوہات صحیح بات ہے. اور ظاہر سی بات ہے, اگر پلاننگ میں تو سب سے پہلے لشکر تیار ہوتا ہے, اس کے سارے ساز و سامان اکٹھا ہوتے ہیں, وہ اپنی جنگ ہے. لیکن جو خاص بات ہے اس میں, دیکھیے ابھی تک جنگ میں عورتیں نہیں جایا کرتی تھی. جنگ بدر میں میں نے کہا لشکر اسلام میں کوئی ایک عورت نہیں ہے, کوئی خاتون نہیں, کیونکہ وہاں جنگ کے مقصد سے گئے تھے, اچانک جنگ کے حالات پیدا ہو گئے. لیکن وہ سب لے کر کے آئے تھے تفریح کے لیے, وہ ڈسکو والا ان کا سسٹم رہے باقاعدہ ناچنے بجانے کا, تاکہ دل لگا رہے. اس جنگ کے لیے صفوان ابن امیہ نے پیشنہاد دیا تھا, ایک پروپوزل پیش کیا کہ قریش جو ہے اپنے ساتھ عورتوں کو لے کر کے جائیں. کیا کام کرنا بھائی, عورتوں کا کیا کام ہے؟ کہا کہ عورتیں جائیں گی تو وہ خدمت کریں گی وہاں پہ, وہ خدمت بہت ساری ہوتی ہے, طرح کی خدمتیں وہ پوری کریں گی وہاں پہ. تو خیر لفافے میں بات تھی, لیکن لوگوں نے اس بات کو صاف صاف کہا کہ دیکھو ایسا ہے کہ جنگ میں ہر آدمی خلوص دل سے, البتہ میرے الفاظ میں خلوص دل سے جنگ کرنے کے لیے نہیں جا رہا ہے. گیا دیکھا کہ بھاری پڑ رہا ہے, سامنے والا ٹیم بھاری پڑ رہی, چھوڑ کے بھاگ جائے گا. اور قریش کی یہ عادت ہے, اپنا قریش کی نہیں بلکہ کہا جائے فطرت انسانی, جہاں انسان اپنا فائدہ دیکھتا ہے وہاں تو جی جان سے لگ جاتا ہے. جہاں دیکھتا ہے کہ ہماری جیب سے جانے والا نقصان ہو رہا ہے تو وہاں چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے. یہ نہیں دیکھتا کہ نقصان ہوگا یا نہیں ہوگا ہمارا. عورتیں جائیں گی تو قریش کا یا عربستان کا یہ طریقہ تھا کہ عورتیں اگر کہیں ساتھ میں جا رہی ہیں تو مرد جو ہے وہ میدان چھوڑ کر کے, یعنی اس جگہ سے, چاہے جنگ کا میدان ہے کوئی بھی میدان ہو, اس میدان سے وہ بھاگ نہیں سکتا ہے, کیونکہ عورتوں کے لیے بھی یہ ننگ کی بات ہے اور مرد رسوائی کی بات ہے, ننگ اور رسوائی کی بات ہے کہ یہ ہم چھوڑ کے چلے گئے. عورتیں ہیں, خاتون ہیں, گھر کی ہیں, ناموز, اب ہم ان کے سامنے چھوڑ کے جائیں گے, زندہ رہنے نہیں دیں گے, اتنے تانے مارے گی کہ ایسے بے عزتی سے مر جائے گا. تو عورتیں جائیں گی. اگر کوئی بائی دے, کوئی ذرا سا دو دل ہو رہا ہے, پیر اس کا ڈگمگا رہا ہے, اپنے اندر شجاعت اور طاقت کا احساس نہیں کر رہا ہے, تو یہ عورتیں جو ہے پیچھے سے تالی بجائیں گی, انکریج کریں گی کہ ارے زبردست, شاباش, جاؤ آگے جاؤ. تو اس دو پوائنٹ اس میں ہوئے کہ ایک تو یہ کہ رسوائی کی وجہ سے بھاگے گا نہیں, اور یہ خود انکریج کرتے رہیں گے کہ تم آگے بڑھ کر لڑتے رہو, تو حوصلہ جذبہ ملے گا. اس وجہ سے عورتیں گئیں. یہ لشکر قریش کی بات ہے, کفار مشرکین, مشرکوں کی بات. لشکر اسلام میں بھی عورتیں آئی تھیں. جناب ان کا کیا ریزن تھا؟ اس طرف جو تھا وہ ہند یا ہندا, دونوں ہی نام ملتا ہے, کہ وہ عورتوں کی لیڈر تھی, وہ لیڈ کر رہی تھی تمام عورتوں کو اپنے ساتھ. لشکر اسلام میں صدیقہ طاہرہ, انسیہ حورہ, حضرت زہرا سلام اللہ علیہا, یہ آئی تھی. ان کے ساتھ بہت ساری عورتیں آئی تھیں. وہاں کا تو مقصد سمجھ میں آ گیا کیا کر رہی تھی, ادھر والی کیا کر رہی آئی. لشکر اسلام میں جو عورتیں آئی ہیں وہ کیا کرنے آئی ہیں معلوم ہے آپ کو؟ مداوا کرنے, علاج کرنے, پرستاری کہتے ہیں, نرسنگ کے لیے, یعنی زخمیوں کا علاج کرنے کے لیے, علاج, پانی پلانے کے لیے. ام عمارہ نصیبہ جن کا نام ہے, ان کا کام ہی تھا پانی پلانا, یعنی زخمی ہوتا ہے یہ لشکر والوں کو پانی پلانا. عورتیں آئی تھیں کھانا پکانے کے لیے, تاکہ لشکر اپنے کو کنسنٹریٹ کرے جنگ کے اوپر, اس کو دوسرا کوئی کام نہ رہے. پانی پلانے کے لیے عورتیں موجود ہیں, کھانا پکانے کے لیے عورتیں موجود ہیں, علاج, کسی کوئی زخمی ہے تو اس کو مرہم پٹی کرنے کے لیے عورتیں آئیں. ان کو لیڈ کر رہی تھی جناب زہرا مردیہ سلام اللہ علیہا. یعنی معمولی شخصیت, یعنی دیکھیں کتنا فرق ہو گیا دونوں طرف. اگر یعنی خاتون کی اگر انوالومنٹ ہے جنگ کے درمیان تو کتنا فرق ہے دونوں کے درمیان. اگر اجازت ہو تو یہیں پہ ایک بات, جی ہاں بے شک, بسم اللہ. اسلام کو آج کاؤنٹر کیا جاتا ہے کہ اسلام میں عورتوں کو بیک فٹ پر رکھا گیا ہے. جی ہاں, میں آج کے اسلام کی بات نہیں کر رہا ہوں, آج کے اسلام میں تو عورتیں ہوائی جہاز, ہاں سارا ہی کام کر رہی ہیں, ملک پورا ان کے ہاتھوں میں ہے. اس زمانے میں جسے دوران جاہلیت اور اسلام کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ نہیں تھا, ابھی بھی جاہلیت کے آثار لوگوں کے اندر موجود کے بھرے ہوئے تھے.
اس زمانے میں بھی اسلام اور رسول اللہ نے عورتوں کو بیک فٹ پر نہیں کیا بلکہ میدان جنگ میں وہاں تک لے کر آئے، لیکن مقصد وہ نہیں تھا جو ان لوگوں کی طرف تھا. مقصد پاک تھا نا، یہاں مقصد پاک ہے، عورتوں کو بیک فٹ ہدف اگر پاک ڈالنا ہے. ہوتا، ناچ گانے سننے ہوتے، تفریح کرنا ہوتا تو اس طرف تھی. وہ ادھر دیکھ لیجیے، ایک ہی زمانے میں دو طرف عورتیں ہیں. یہ دو طرف ہے، دونوں الگ الگ کیریکٹرز ہیں، دونوں کے دونوں الگ الگ کیریکٹر نبھا رہی ہیں. وہ یہ کر رہی ہیں کہ وہ ناچ گانا اور لہو و لعب اور دنیاوی چیزیں تمام ان کے شامل حال ہیں. وہ یہ بتا رہی ہیں کہ یہاں عورتوں کا کو کیا حقوق شامل ہیں. اچھا آپ یہ دیکھیں کہ آج بھی وہی کام ہو رہا ہے یہاں پہ. آج بھی یعنی غرب میں، ویسٹرن میں عورتوں کا کام ہی یہی ہے کہ وہ ناچ گانا کر کے لوگوں کا انٹرٹینمنٹ اور انکریج کرنا. وہ کس طریقے سے کر رہے ہیں جو ہے وہ سب کے سامنے جی. تو یعنی وہ سلسلہ آج بھی ان کے طرح چلا رہا ہے. اور یہاں میں نے کہا تھا کہ جاہلیت خالی اپنے کیلنڈر کے اعتبار سے چینج ہو سکتی ہے کہ صاحب وہ دوران جاہلیت تھا، ہم پوسٹ ماڈرن زمانے میں زندگی گزار نہیں. آج بھی فریم وہی ہے، شکلیں چینج ہو گئی ہیں، لیکن ہے آج بھی وہی کام. یہ تو ہو گئی ایک بات بیک گراؤنڈ پہ. دوسری چیز ملتی ہے تاریخ میں، آپ دیکھیے تو کچھ قبائل ایسے ہیں جن سے ایگریمنٹ آن دا ٹائم ہوا ہے، یعنی جنگ کے موقع پر. ہاں جنگ کے موقع مکے والوں کو بھی سپورٹر کچھ قبائل ایڈوانس ملے ہیں، لشکر اسلام کو بھی کچھ قبائل، اس میں ایک قبیلہ تہامہ ہے اور بھی ایک قبیلہ تھا، یہ لشکر اسلام سے آ کر کے متصل ہوئے یہ لوگ. ایک خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تھا، لیکن اس خواب سے پہلے اسی بیک گراؤنڈ پہ جو بات ہو رہی ہے کہ کشتے صحنہ کیا پلاننگ چل رہی تھی. آپ کو پتا ہے جناب عباس ابن عبد المطلب رسول اللہ کے چچا ہیں جی ہاں، جنگ بدر میں یہ کس طرف تھے؟ جنگ بدر میں ادھر سے، کیونکہ مکے میں رہ رہے تھے، یہ ہجرت کر کے نہیں آئے تھے، رسول کے ساتھ رہ رہے تھے، اور مکے میں جتنے تھے سب کو تلوار کی نوک کے اوپر لے کر گئے تھے، یعنی ٹریگر پوائنٹ کے اوپر، گن پوائنٹ کے اوپر گن پوائنٹ بھی لے کر آئے تھے، لے کر کے آئے تھے. اسیر ہوئے ہیں جناب عباس ابن عبد المطلب جنگ بدر میں، جیسے دوسرے اسرا آزاد ہوئے ہیں پیسے دے کر کے، ویسے ہی جناب عباس ابن 3000 4000 درہم دینار جو بھی دے کر کے یہ بھی آزاد ہوئے تھے. کہیں بنی عباس کے دل میں یہی تو نفرت نہیں تھی جو ہمیشہ جو ہے دل سے ان کے کینہ نکلتا رہا؟ بنی عباس نے ہمیشہ، لیکن عباس ابن عبد المطلب رسول اللہ کے شہدائی جی شہدائی تھے جی، یہ تو تاریخی، رسول اللہ سے محبت کرتے تھے، رسول اللہ پر ایمان اور عقیدہ رکھتے تھے. کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہی جنگ احد میں، جنگ احد کے بیک گراؤنڈ میں ان کا کردار آپ دیکھیے. کیا جب مشرکین مکہ اس جنگ کی تیاری کر رہے تھے، ساری پلاننگ کر رہے تھے، لشکر ان کا تیار ہو رہا تھا، جناب عباس ابن عبد المطلب نے خط لکھا ہے، مکے سے رسول اللہ کو بھیجا ہے، اور جس اپنے ایلچی کو بھیجا ہے، جس کے ذریعے خط بھیجا ہے، اس سے کہا تھا کہ رکنا نہیں. لگاتار وہ اپنی سواری دوڑاتا ہوا 3 دن کے اندر مکے سے مدینے پہنچا ہے. یعنی اس سے پہلے کہ یہاں سے لشکر نکلتا انہوں نے پہلے ہی کچھ باہر یہاں سے آفیشیلی نہیں نکلے تھے، شروع ہو، رسول اللہ تک خبر پہنچی. رسول اللہ کے پاس جب یہ ایلچی لے کر کے خط پہنچا ہے، یہ پوسٹ مین خط لے کر کے پہنچا ہے، تو رسول اللہ مسجد قباء کے دروازے پر کھڑے تھے. رسول اللہ کے حوالے وہ خط کیا ہے، رسول اللہ نے خط دیکھا ہے، ابی ابن کعب کے حوالے کیا، اس خط کو پڑھو کیا لکھا ہے. ابی ابن کعب نے پڑھ کے بتایا کہ صاحب ایسے ایسے مکے والے حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، اور یہ خط ہے عباس ابن عبد المطلب کا. رسول اللہ نے کہا کہ جو کچھ بھی تم نے پڑھا اسے اپنے سینے میں دفن کرو، کسی کو خبر نہ لگنے پائے. کیوں؟ کیونکہ اگر مسلمانوں کو پتہ چل جائے گا کہ ارے جنگ کا موقع ہے، جنگ ہونے والی ہے، تو اس کے پہلے کہ وہ جوش و خروش کے ساتھ جنگ کی تیاری کریں، حوصلہ پست ہو جائے گا ان کے حوصلے پست ہو جائیں گے. لہذا اس چیز کو رسول اللہ نے وہاں پہ بہت خاموشی کے ساتھ، اور اس کے بعد سے رسول اللہ نے بھی اپنا لشکر اکٹھا کرنا شروع کیا، اور دھیرے دھیرے مائنڈ سیٹ کرنا شروع کیا کہ جنگ کے حالات ہیں اور تیاری کرنا ہے اور نکلنا ہے. یہ ساری باتیں. ایک خواب جو میں نے کہا تھا کہ رسول اللہ نے خواب دیکھا ہے، تو اس سلسلے میں بھی خواب بڑا پیارا ہے. اگر اجازت ہو تو میں اس خواب کو جی ہاں بہت مختصر اس میں اگر بیان کریں تاکہ اس پارٹ کو ہم اختتام تک لے کر چلیں. رسول اللہ نے خواب دیکھا، اس کو واقعی نے اپنی سیرہ میں لکھا ہے کہ ایک دن رسول اللہ منبر کے اوپر تشریف لاتے ہیں، اور حمد الہی کے بعد رسول اللہ نے فرمایا کہ اے لوگوں، ایھا الناس، میں نے ایک خواب دیکھا ہے. میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں ایک بہت مضبوط زرہ کے اندر ہوں. زرہ سمجھتے ہیں وہ
کیا بلٹ پروف ہاں یعنی اس زمانے کی جو ہے بلٹ پرانے زمانے میں جالی جالی کی جیسی ہوتی پروف تلوار سے بہت مضبوط زرہ کے اندر. تو میرے ہاتھ میں ایک شمشیر ہے, اس شمشیر یعنی ذوالفقار, باقاعدہ کہا کہ ذوالفقار ہے میرے ہاتھ میں, لیکن اس کا قبضہ, وہ جو گرپ اس کی ہوتی ہے وہ ٹوٹ گئی ہے, اور شمشیر جو ہے تلوار اس کے اندر ایک گیپ آ گیا ہے, فریکچر ہو گیا اس کا, کیا کہتے ہیں اس کو, چٹکنے کے نشان اس کے اوپر پڑ گئے ہیں. یہ رسول اللہ بیان فرما رہے ہیں. میں نے دیکھا کہ ایک نر گائے کو آکس کہہ سکتے ہیں, بیل کہہ سکتے ہیں, کہ ایک بیل ہے یا ایک آکس ہے جو قتل کر دیا گیا ہے, اس کو مار دیا گیا ہے. میرے پیچھے پیچھے پہاڑی بھیڑ, جو بڑی سینگ والی ہوتی ہے, پہاڑی بکری کہہ لیے, بھیڑ کہہ لیے, بڑی مضبوط سی ہوتی ہے, جنگ میں استعمال ہوتی ہے بعض موقع, ڈسکوری چینل وغیرہ جی ہاں دکھاتے ہیں. تو ایک میرے پیچھے ہے جسے میں کھینچتے ہوئے چل رہا ہوں. اب لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ خواب تو آپ نے دیکھا, اس کی تعبیر کیا ہے؟ اللہ اکبر, دیکھیے کیا فرماتے ہیں رسول اللہ. کہتے ہیں کہ وہ محکم اور مضبوط زیرہ جس کے اندر میں ہوں وہ شہر مدینہ ہے. یعنی میں شہر مدینہ میں موجود ہوں. شہر مدینہ یہ زیرہ ہے, جی ہاں, مضبوط ہے, محکم ہے, لہذا یہیں رہو شہر مدینہ میں, باہر نہیں جاؤ, یہاں سے باہر جانے کی ابھی ضرورت نہیں ہے. یہ یعنی ایک طریقے سے رسول اشارہ دے رہے ہیں کہ باہر جا کے جنگ نہیں کرنا ہے. یہ ہو گئی. اب وہ تلوار جو ٹوٹی تھی, اس کا جو گرپ ٹوٹ گئی تھی, قبضہ اس کا, وہ اس بات کی نشانی ہے کہ کوئی مصیبت, کوئی غم, کوئی اندوہ ہم لوگوں تک پہنچنے والا ہے. پھر کہتے ہیں وہ جو آکس, بیل یا نر گائے جو تھی, وہ جو اس کو قتل کیا گیا ہے, وہ ہمارے, اس سے مطلب یہ ہے کہ ہمارے بعض اصحاب, ہمارے بعض ساتھی یہ شہید کیے جائیں گے. وہ بھیڑ, جو جنگلی بھیڑ جو میں اپنے پیچھے کھینچ کر کے لے آ رہا ہوں, اس کا مطلب یہ ہے کہ دشمن خدا, لشکر دشمن خدا جو ہے وہ ہے جو جنہیں میں قتل کروں گا, جنہیں میں کھینچ کے لے آ رہا ہوں, یہ دشمنان خدا ہیں, دشمنان اسلام ہیں, دشمنان جنہیں میں قتل کروں گا. تو یہ رسول اللہ نے یہاں تک بات فرمائی. اب ابن عباس آگے بڑھاتے ہیں بات کو. ابن عباس روایت کر رہے ہیں کہ رسول اللہ, یہاں تک تو بات واقعین نقل کیا, اب اس کے بعد سے ابن عباس کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا کہ ہماری تلوار پہ کریک ہو گیا ہے, شکاف آ گیا ہے, اس سے کیا مراد ہے, اس سے کیا مراد ہے؟ تو انہوں نے فرمایا, ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ دلیل ہے اس بات کے اوپر کہ ہمارے گھرانے سے, ہمارے خاندان سے کوئی شخص قتل کیا جائے گا, شہید کیا جائے گا, اور شاید جناب حمزہ رہے ہوں. وہ 1000% کلیئر. لیکن آپ دیکھیے یہ آج کہتے ہیں فورکاسٹنگ, بھوشیواڑی. رسول اللہ نے خواب کے ذریعے تقریباً پورے جنگ کو پورا نقشہ بیان کر دیا کہ یہ ہونے والا ہے. اب یہاں پہ مشورہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بھائی جنگ کے حالات ہیں, کیا کرنا ہے. ہم لوگ, کیونکہ معلوم ہو گیا تھا کہ فوج آ گئی ہے, آ کر کے احد کے, یعنی احد تک پہنچ چکی ہے, احد کی وادی میں فوج آ کر کے وہاں مستقر ہو گئی, اس نے اپنا ڈیرا ڈال دیا ہے, خیمے لگا لیے ہیں. تو بہت سارے جتنے بھی اصحاب تھے, بزرگان مہاجر تھے, بزرگ شخصیتیں جتنی تھیں, ان لوگوں نے ایک ساتھ کہا کہ یا رسول اللہ ہم لوگ مدینے میں ہی رہ کے جنگ کریں گے. عبداللہ ابن ابی ابن سلول, یہ بھی بزرگ صحابی تھے رسول اللہ, انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کی بات صحیح, ہم لوگ مدینے میں رہیں گے, ہم لوگ باہر نہیں جائیں گے, اور جو آئے آنے دیجئے. اور رسول اللہ بھی یہی چاہتے تھے کہ بھائی وہ آئے, جو آئے ہیں وہاں احد میں موجود ہیں, وہ احد میں ہی رہیں, وہیں رہیں. وہاں پہ کوئی اے سی اور لائٹ لگژری چیزیں تو ان کو نصیب نہیں ہو رہی, وہ خود ہی تھک تھکا کے واپس چلے جائیں گے. مگر یہ کہ جب اندر آئیں گے تو ہم لوگ حملہ کریں گے, وہ حملہ کرتے ہیں تو ہم لوگ جواب دے دیں گے ان کا. لیکن یہ جو نوجوان طبقہ تھا یا وہ افراد جو بدر میں شریک تھے, ان کو ذرا سا جنگ کے فتح کا مزہ آ گیا تھا, ایک جنگ جیت چکے تھے, جو کہ پچھلے سال ذرا سا جوشیلے تھے. اور وہ لوگ جو نہیں گئے تھے بدر میں, وہ پشیمان ہوتے, یار ہم گئے ہوتے تو ہمیں بھی کچھ ملتا, ہمیں بھی مال غنیمت حاصل ہو جاتا. اب یہ جو ہے چڑھانا شروع کیا کہ نہیں یا رسول اللہ آپ یہاں کیوں رہیں گے, وہ آ گئے ہیں تو ہم لوگ چلیں گے, ہم لوگ وہیں چل کر کے لڑیں گے. پہلے تو 300 لوگ ہم لوگ تھے, وہ لوگ 1000 تھے تو ہم جیت گئے, اب تو ہم لوگ 1000 ہو گئے, 1000 ہم لوگ اکٹھا ہیں. اور ان میں باہر جا کے لڑنے والوں میں جناب حمزہ بھی
تھے کہ وہ بار بار رسول سے کہتے تھے کہ باہر چلتے ہیں، باہر چلتے مدینے کے ہیں۔ باہر چلتے ہیں، مدینے میں نہیں لڑائی کریں، مدینے باہر چلتے ہیں، وہیں احد کے میدان میں چلتے ہیں، وہیں چل کر کے جنگ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھیے یہاں پہ پبلک اوپینین جو تھا وہ امپورٹنٹ تھا۔ رسول اللہ اگر لوح نہیں محفوظ کو پڑھتے تھے، رسول اللہ کے پاس علم غیب تھا، معلوم تھا، اپنے خواب کے ذریعے پیشن گوئی کر چکے تھے، بتا چکے تھے، لیکن پبلک اوپینین امپورٹنٹ تھا ان کے لیے، انہوں نے پبلک اوپینین کو اہمیت دیا، کہا ٹھیک ہے جب سب اس بات کے اوپر تیار ہیں کہ باہر چل کے جنگ کرنا ہے تو ہم بھی تیار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں گھر میں، مجھے معلوم ہے ٹائم آپ کا ختم ہو گیا لیکن اس بات کو ختم کر لینا چاہیے۔ رسول اللہ گھر میں آتے ہیں، زرہ پہنتے ہیں۔ اب اسی بیچ میں جو ہے لوگوں کو احساس ہوا کہ یار ہم لوگوں نے کیا حماقت کا کام کیا ہے۔ وہ رسول جو وحی منزل جس کے اوپر میں نے بولتا ہے تو وہی بولتا ہے، وہ رسول جو اللہ سے گفتگو کرتا ہے، سب کچھ جانتا ہے، غیب جانتا ہے، ہم لوگ اس کے اوپر اپنی باتوں کو حمل کر رہے تھے، زبردستی اپنی باتیں منوا رہے تھے، اچھا کام نہیں کیا۔ وہ بہتر جانتے ہیں کہ ہم لوگ کو اندر رکنا چاہیے، باہر جانا چاہیے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اندر رکو، شہر میں نہیں جاؤ، شہر سے باہر نکل کے، تو ہم لوگ کو مان جانا چاہیے۔ چلو چل کر کے ان سے معذرت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم لوگ جیسا آپ چاہیے ویسا کرتے ہیں۔ آتے ہیں رسول اللہ کے دروازے پہ یہ تمام لوگ اکٹھا ہو کر کہ یا رسول اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، یہ معاف کر دیجیے، اور احساس ہو گیا، احساس ہوا، ہم لوگ شہر میں رہنے کے لیے تیار ہیں، اب آپ جیسے چاہیے تھی۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کسی بھی نبی کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے جسم کے اوپر اگر زرہ پہن لے تو بغیر جنگ کیے اس زرہ کو اتارے۔ ہاں ٹھیک ہے اب میں زرہ نہیں اتاروں گا، اب میں چلوں گا باہر، تم لوگوں نے جیسا کہا تھا میں ویسا کروں، لیکن اس کے بعد جو میں کہوں گا میری بات کو غور سے سننا اور اس کے اوپر عمل کرنا، سمجھنا، اور صبر سے کام لینا، انشاءاللہ فتح کی روزی تمہارے قدموں کو چومے گی۔ یہ رسول اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ، بہت عمدہ، بہت اچھی گفتگو کی، بہت ہی انفارمیٹیو گفتگو کی آپ نے قبلہ۔ اور یہ جنگ احد کہ تمام جو ہے آپ نے بیک گراؤنڈ میں بھی جو چیزیں جو پلاننگ تھیں، اور خود جنگ احد کے سلسلے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اہتمام کیا، جو امپورٹنس دی یعنی پبلک کو، کہ ان کی رائے کی بھی اہمیت ہوتی ہے، البتہ وہ رسول کے مقابلے میں نہیں، تب تو کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن بہرحال ان کی بات کو انہوں نے مانا، ان کا احترام کیا اور اس جنگ کے لیے تیار ہوئے کہ جنگ کو باہر کیا رہے۔ انشاءاللہ ناظرین یہ بہت ہی آپ کے لیے بھی مفید اور انفارمیٹیو گفتگو رہی ہوگی، اور ہم ایک نتیجے تک ابھی نہیں پہنچ پائے ہیں، وقت ہمارا ختم ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم جب دوسرا پارٹ لے کر آئیں گے تو اس میں یہ بیان کیا جائے گا کہ آخر اس جنگ میں پھر ہوا کیا، مسلمانوں کو جیت اور کامیابی کیسے ملی، اور وہ شکست کیسے کھائے مشرکین مکہ، اور اس کے بعد اس کے اہم پیغامات کیا ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔